Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين ولعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ٹکڑے میں جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر۔ لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کفر کرنے والوں پر۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، یہ لعنت کا مطلب ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کوئی جھوٹ بات بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے جو نورانی مخلوق ہے اس جھوٹ میں ایک ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ لعنت، یہ کذب اور یہ جھوٹ لعنت کا سبب ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ سچائی انسان کو ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہمیشہ ہلاکت ہی کی راہ پر جا کر کے پہنچاتا ہے، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امتی دوسرے عیوب ممکن ہیں، اس میں دوسرے عیوب پائے جا سکتے ہیں، لیکن میری امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں نہیں ہے، میری امت سے نکل گیا۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، روزہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دیا میری امت سے نکل گیا، جس نے روزہ چھوڑ دیا میری امت سے نکل گیا، لیکن جھوٹ اور دھوکہ سے متعلق فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور پھر جھوٹ کا پہاڑا ہم پڑھتے ہیں، جھوٹ کا پہاڑا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ میں ہم کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہاں، جھوٹ کا پہاڑا کیا، میں سناتا ہوں جھوٹ کا پہاڑا۔ جھوٹ ایکم جھوٹ، جھوٹ دونی مبالغہ، جھوٹ دیا بہانہ، جھوٹ چوکے دھوکہ، جھوٹ پنجے سفید جھوٹ، جھوٹ چھت تہمت، جھوٹ سطح بہتان، جھوٹی اٹھی عذر، جھوٹ نما نفاق، جھوٹ دہیں کہ کفر۔ جھوٹ بولتے بولتے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہماری تمہاری حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، عزت نہیں پا سکتی، ترقی نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں۔ کیا؟ وہ ظلم کر رہی ہو۔ ظالم قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح نہیں پا سکتی۔ وہ قوم جو جھوٹ کے عادی ہوں، وہ قوم جو دھوکہ دے رہی ہو، اور وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوگی جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں۔ جو دیانتدار ہو، جس قوم میں سچائی کی عادت ہو، جو قوم حسد سے پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو بھائی،
علامات منافق 4 ہیں۔ علامت المنافق 4، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو بات بات پر جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ خلافی کرے گا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، اور جب کسی بات پر جھگڑا ہو جائے کسی سے آپس میں تو وہ فسق و فجوری پر اتر جائے گا، مغلظات گالیوں پر اتر جائے گا۔ تو یہ علامات منافق ہے، نفاق ہے۔ اور جس کے اندر جتنی باتیں، جتنی علامتیں نفاق کی پائی جائے گی وہ اسی درجے کا منافق سمجھا جائے گا۔ اور منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہاں، اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں گے، آپ استغفار کریں گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، 70 مرتن فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو ہم انہیں نہیں بخشیں گے۔ اے نبی جی، آپ ان کی قبروں پہ کھڑے نہ ہو، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں، بلکہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ شک شبہ نہ ہو کہ یہ بھلا آدمی تھا، ارے یہ آستین کے مار ہیں، یہ مارے آستین ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے، اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی واسطہ نہیں، ایمان سے ان کو کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، جو جی چاہے کرتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو اور جو جی چاہے کرتے رہو۔ ارے بھائی، اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اہل عرب جو ہیں وہ تو کلمہ کی حقیقت کو جان رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، آپ کو گالیاں دے رہے تھے، اور نہ جانے کیسی کیسی اذیتوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ لیکن ہاں، جب وہ کلمہ پڑھے تو بڑے ٹھوک بجا کر کے اور پکے صدق دل سے، سچے دل سے کلمہ پڑھے۔ وہ جان رہے تھے کہ یہ لا کے ذریعہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سچائی کی راہ پر چلنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ آج تو ہم مسلمان ہیں لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی زبان سے آج ہم طرح طرح کی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھلا بتلاؤ، اب اس زبان سے ہم کلمہ پڑھ کے اللہ رسول کا نام بھی لیں اور اسی سے جھوٹ اور بکواس بھی ہم بولیں، استعمال کریں، تو بھلا ہماری زبان میں اثر کہاں باقی رہے گی؟ ہماری زبان میں اثر کہاں سے آئے گی؟ آج یہی وجہ ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نفع ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک چمچہ، جس چمچہ سے کھانا کھایا جائے اسی چمچہ سے نجاست نکالی جائے۔ بڑا صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتے تو بڑی بڑی زنجیریں ان کی کٹ جاتی، پاؤں کی بیڑیاں جو ہے ٹوٹ جاتی۔ ارے ہم 3 کیا 3000 بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے کیا اللہ کے قدرت میں کمی آ گئی؟ اللہ کا کلام نعوذ باللہ ناقص ہو گیا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ غلط ہے؟ ارے نہیں، آج بھی اللہ وہی ہے۔ اللہ الف لام ہا کا نام نہیں ہے، اللہ ایک قدرت ہے، اللہ ایک طاقت ہے، اللہ جو چاہتا کرتا ہے، جیسے چاہتا کرتا ہے، جب چاہتا کرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں
تو میرے محترم دوستو، آج ہم جو کلمہ بھی پڑھیں گے اور جو دعا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم باثر دیکھیں گے، ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کا اثر دیکھیں گے، اور اپنے وظائف اور ورد اور ذکر و اذکار کے اثرات ہم دیکھیں گے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپس میں بول لیتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کی ام کی، تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربی محاورہ ہے، ثقلت کی ام کی، تیری ماں تجھے روئے۔ تجھے پتہ نہیں کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اسی زبان کی کھیتی کی وجہ سے جائیں گے، یہ اس کی زبان کی کمائی ہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم ہمیشہ اپنی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ دیکھو یہ زبان بڑی ظالم ہے، 32 چوکیداروں کے بیچ میں یہ رہتی ہے، اس کے باوجود، اس پہرا کے باوجود وہ جو ہے زبان سب کو جو ہے دھکا دیتے ہوئے نکل جاتی ہے، اور یہ مین گیٹ جو ہے لب ہمارے ہونٹ، اس سے نکل کر کے اپنا اثر کر ہی دیتی ہے۔ اس لیے ہم اس کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان اور دونوں رانوں کی بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہمیشہ بربادی کا سبب بنا ہے۔ انسان ایک جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتا ہے۔ ضرور عبرت حاصل کیجیے۔ بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے تمہارے لیے عبرت ہے، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماں نے فرمایا تھا کہ بیٹا کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی آ جائے مگر جھوٹ مت بولنا۔ 40 اشرفیاں بغل کے نیچے سلی تھی۔ ڈاکوؤں نے جب انہیں پکڑا اور پوچھا تو کہاں 40 اشرفی ہے، فرمایا کہ 40 اشرفی۔ تو بچپن کی وجہ سے ڈاکوؤں نے سمجھا کہ یہ مطلب یوں ہی مذاق کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جب آخر میں دیکھا گیا، جائزہ لیا گیا اور دیکھا گیا تو 40 اشرفیاں ہیں۔ تو ان کی اس سچائی نے، جو ماں نے نصیحت کی تھی اور اس پر انہوں نے عمل کیا تھا، اس سچائی نے ان ڈاکوؤں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ ہم سچائی کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کو ساتھی بناؤ۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی ہمیشہ نجات کی راہ دکھلاتی ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے انسان نہ جانے کتنی قسم کے جھوٹ بولتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بربادی، ہلاکت، تباہی۔ اللہ تعالی ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب ظاہر ہوں گے۔ تو جو شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے، ان کا حشر بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت رکھے گا وہ اسی میں سے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آگ کی زنبور سے کلے چیرے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جھوٹے ہیں کہ جن کی باتیں دنیا میں مشہور ہو جایا کرتی تھی، قیامت تک ان کو اسی سزا میں رکھا جائے گا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم جن باتوں کو سن رہے ہیں ہم اس کو صحیح سمجھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہی اصل ہے جو آخرت میں نجات دلانے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔